لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے عزیز ہیں، دولت عزیز ہے، ہمیں شہرت عزیز ہے، ہمیں یہ مال و دولت عزیز ہے، لیکن نہیں، ہمیں جب حضور کی محبت پہلے نمبر پہ آ جائے گی، جب سیدنا عمر فاروق اعظم سے سرکار نے کہا کہ عمر اس وقت تک ایمان کامل ہو نہیں سکتا کہ جب تک جو ہے میری ذات تمہیں سب سے عزیز نہ ہو جائے، فرمایا آج کے بعد میری جان سے بڑھ کے آپ کو میں پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے سرکار کے صحابہ کا سرکار سے پیار کرنا۔ تو یوسف بھائی، ہم آج کون سا درود آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو تعلیم کر رہے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں جب حج پہ گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک فرد تھا، وہ ہر موقع پر ہر جگہ صبح و شام صرف ایک ہی وظیفہ کیا کرتا تھا، وہ وظیفہ یہ تھا کہ اس کی زبان پہ درود و سلام جاری رہتا۔ سبحان اللہ۔ طواف کے دوران ہر جگہ پر اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نوجوان، کیا وجہ ہے کہ تو ہر موقع پر ہر جگہ صرف درود و سلام ہی پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھلی دفعہ میں حج پہ آیا تھا تو میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو واپسی کے اوپر ہم ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے رکے تو والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کس کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں، کس کو میں بلاؤں کہ وہ آ کے میری مدد کرے۔ شرمندگی کے باعث میں لوگوں کو بلا نہیں رہا تھا۔ اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی۔ جیسے ہی مجھے اونگ آئی میرے مقدر جاگ گئے اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک نورانی خوبصورت چہرے والی شخصیت آئی، انہوں نے سبز رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے مبارک پر مس کیا، پھیرا، تو میرے والد محترم کا چہرہ نورانی ہو گیا، صاف شفاف ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کے قدم مبارک پہ بوسہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ میری مدد کرنے والے، اس حالت میں میری دستگیری کرنے والے، آپ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ اللہ۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں تیرا نبی محمد علیہ السلام، تیرا باپ روزانہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، آج فرشتے اس کا درود و سلام لے کے میرے پاس نہیں آئے۔ تو جب وہ فرشتے درود و سلام لے کے نہیں آئے تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ پہ روزانہ درود و فلاں ابن فلاں کا جو درود نہیں آیا تو وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ مشکل یہ پیش آئی ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اس کے چہرے کو سیاہ فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت اس درود کے ریگولر کاری کی مدد کرنے کے لیے میں یہاں پہ پہنچا، میں نے اس کی مدد کی۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کا یہ معیار ہے کہ آپ حضور علیہ السلام جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ہر وقت تذکرہ کرتا ہے، بہانے سے اس کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے جو آپ کی سیگمنٹ کا آج موضوع ہے کہ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا، حضور مدد بھی فرمائیں گے، قبر بھی روشن ہوگی اور آپ کو دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی۔ درود کون سا بتا رہے ہیں دیکھیں؟ آج ہم جو آپ کو درود پاک بتانے جا رہے ہیں وہ اسے ہم درود غوثیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ درود غوثیہ خاندان قادریہ کا ایک وظیفہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ روزانہ جو بندہ اسے 100 دفعہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 7 قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ وقت نزا اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرماتے ہیں، اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور چوتھا یہ کہ یوسف بھائی اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ابھی بریک پہ جانا ضروری ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا انتہائی خوبصورت اور پیارا ٹاپک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے بریک سے پہلے یوسف بھائی ہمیں درود غوثیہ کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کی فیض و برکات کے حوالے سے بتائے گا یوسف بھائی پھر سے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ درود غوثیہ جو ہے یہ خاندان قادریہ کا اور قادری سلسلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک وظیفہ ہے،
اور 100 دفعہ پڑھیں. جو بندہ روزانہ 100 دفعہ اس درود پاک کا وظیفہ کرتا ہے اسے 7 انعامات ملتے ہیں زندگی میں. سب سے پہلے یہ کہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں. دوسرا یہ کہ حال وقت نزع اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اس کے ہر کام میں اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ جب اس کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو اس میں راحت اسے نصیب ہوتی ہے. اور پانچواں یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. چھٹا یہ کہ مخلوق خدا کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور آخری جو ہر درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے نتیجہ، اور اسی نتیجے کے لیے ہم اس درود پاک کے سیگمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے حضور کی قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے. سب سے بڑی بات. اور ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن میں لاہور رنگ کی، عارف بھائی کی، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہماری بات سن رہے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. درود پاک پڑھنے سے آپ کو جو رحمتیں اور برکتیں ملیں گی اس کا آپ دنیا میں بھی مشاہدہ کریں گے، قبر اور آخرت میں بھی اس کا مشاہدہ کریں گے. کیونکہ حضور نے 12 دفعہ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. تو ہمیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اور آپ تمام احباب کو چاہیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں اس پر جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے فیملیز کے ساتھ جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہمیں میسج کریں. ہم اکٹھا انشاءاللہ آخری انشاءاللہ عشرے میں جو ہے یہ بارگاہ رسالت مار کل دیں. سے ایک نمبر بھی چلائیں جہاں پہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں وہ جو جتنا درود پڑا ہے وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آخری رمضان میں ہم مل کر آقا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے، آج کے اس موضوع کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں جہاں پر ہم اخلاقیات سیکھتے ہیں، جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے، زمانے میں چلنا کیسے ہے، یہ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ سارے اخلاقیات، یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ خلوص، یہ ادب، یہ احترام، یہ ماں باپ کا مقام، یہ سب بارگاہ کریم سے ملتا ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم سے عنایت ہوتا ہے. جو شخص اپنا رابطہ جو ہے رسول پاک سے جوڑ لیتا ہے پھر وہ زمانے میں معتبر ہو جاتا ہے. ہم کسی کی عزت کسی کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ فلاں کا جاننے والا ہے، یہ بڑا اس کا قریب ہے، یہ بڑا اس کے قریب رہنے والا ہے، اس کی عزت کرو تاکہ اس کے سامنے میری عزت کی جائے گی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کا حبیب ہو جائے، وہ اللہ کے حبیب سے پیار کرے. جو اللہ کے حبیب سے پیار کرے گا وہ اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا. علامہ عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے محبت رسول کے تقاضے؟ ایک تو جس طرح بیان علامہ صاحب نے بھی کیا، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اذکار کے ساتھ درود شریف یوسف بھائی نے کہا کہ پڑھ کر حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. محبت کا کوئی اور بھی رنگ نظر آتا ہے زمانے میں، یا تاریخ جو ہے مصطفیٰ کریم میں، یا بعد جو ہے نبوت کے دور کے بعد کوئی ہمیں ایسا سیرت کا کوئی اور واقعہ ہے اس کے رسول جو ہے کسی اور حوالے سے بھی نظر آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی میں آپ کو 14 صدیاں پیچھے لے کے بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے مقام پہ لے کے چلتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کم و بیش کے ساتھ قافلے کی صورت میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں. کفار نے روک دیا. آگے عمرہ کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں آنے دیتے. انہیں خوف لاحق ہوا کہ شاید جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تیاری کے لیے. آپ فرمایا ہمیں حرام کی حالت میں ہمارے پاس تو تیر و تبر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ڈائلاگ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. مختصر یہ، جب ادھر گئے تو ڈائلاگ ہوتے ہیں قریش مکہ کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں، اگلے سال آنا، ہم نہیں دیں گے. ابھی انڈر کنٹرول کن کے تھا حرم؟ کفار کے پاس تھا، ابھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے. تاریخ کی کتابیں خود اس موقع پہ اور اس لفظوں پہ آ کے حیرت زدہ ہیں کہ افلاک نے کیسا منظر دیکھا ہوگا کہ اس عشاق مصطفیٰ عشق کے آخری حد تک جا سکتے ہیں. اور جتنی محبت آپ نے افسانوں میں پڑھی، رومانوی افسانوں میں پڑھی ہوگی، وہ ایک تصور ہو سکتا ہے، ایک تخیل ہو سکتا ہے، ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے حقیقت کی دنیا میں عملی طور پہ ہمیں عطا کی ہے. اتنی محبت کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی جو عشق مصطفیٰ میں صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. محبت کا انداز دیکھیے. حضرت عثمان غنی کی محبت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. حرم کے اندر موجود ہیں. کفار نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، ڈائلاگ ختم. اس نے کہا عثمان تم پرانے یار ہو، دوست ہو، ہمارا بزنس کا تعلق ہے، تم یہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کے باسی ہو، کیا ہوا تم نے اپنا دین مذہب بدل لیا تو کوئی بات نہیں، پرانے مراسم ہیں، ہمارا خاندانی تعلق ہے، قبائل کا تعلق ہے، تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں، تمہیں اجازت ہے، جاؤ عمرہ کر لو. عقل کیا کہتی ہے؟ عمرہ کر لینا چاہیے.
عقل کیا کہتی ہے کہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، طواف کرنا ثواب ہے، 2 نفل پڑھیں گے تو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، زمزم پینا ثواب ہے، اس میں شفا ہے، کہیں ملتزم نظر آتا ہے، کہیں مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، کہیں حتیم نظر آ رہا ہے، حجر اسود کو ایک بار بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سیئات مٹ جاتی ہیں۔ یہ عقل کے سارے تقاضے عثمان غنی کے سامنے تھے، لیکن عشق کا ایک ہی جواب تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ طواف کر لو، تمہارے لیے حرم کھلا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ سمی بھائی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ عاشق صادق بیٹھا ہے، رب کے کعبے کے سامنے موجود ہے، اللہ کا حرم موجود ہے، حضرت عثمان غنی اپنی آنکھوں کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جملہ کہا، قیامت تک اس شاخ کے لیے آپ نے ایک حجت اور ایک قانون بنا دیا اور آئین بنا دیا، اس کے رسول کے تقاضے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ رکھا اور کہا عثمان اس وقت تک کعبے کو دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہے جب حضور نہ آ جائے، اللہ اکبر، واہ واہ، میرے آقا نہ آ جائیں، اور عقل کی ساری باتیں پیچھے رہ گئیں، عشق بازی لے جاتا ہے۔ ہمارا عشق بڑا بے باک ہوا کرتا ہے، عشق خود مختار ہوا کرتا ہے، عشق کسی کا مقلد نہیں ہوتا، وہ تقلید کا قائل ہی نہیں ہے، عشق فیصلہ کرنے میں اتنا بے باک، اتنا بے نیاز ہے، فوراً فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ سماعت کیجیے، کفار نے بھیجا دیکھو جا کے کیا معاملہ ہے صلح حدیبیہ کے مقام میں، تو ایک مخبر آئے اور ان کے نمائندے بن کے آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عبداللہ بن سلام کے متعلق یہ روایت ملتی ہے، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہے اور ظہر عصر کے مابین وہ واچ کرتا رہا چھپ کے، آپ وضو فرما رہے ہیں، ایسی مثال قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، آپ وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے، اسے محبت کہتے ہیں، صحابہ نے محبت کے تقاضے کر کے بتائے ہیں کہ کیسی محبت حضور سے کی جاتی ہے، اسی لیے صحابہ اکرام قیامت تک تمام بعد والوں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کبھی غور کریں، بعد والے لوگوں نے تو 40 سال عبادتیں کی ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیا قرآن و سنہ کے لیے۔ صحابہ میں تو ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا، جہاد میں گئے، فوراً شہید ہو گئے، بعد کے غوث کتب ابدال سے بھی افضل ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے لیے بھی فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، صرف ایک عمل ہے، عشق مصطفیٰ کامل تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعد والوں نے قبلہ عبادتیں کی ہیں، انہوں نے زیارتیں کی، انہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، حضور کا مکھڑا دیکھا ہے۔ اب دیکھیں منظر کیا ہے، حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو کیا جا رہا ہے، اب جس میں مصطفیٰ علیہ السلام سے مس ہو کے گزرنے والا جو پانی ہے وہ چمکدار ستاروں کی مانند، نورانی موتیوں کی مانند وہ پانی جو ٹپک رہا تھا زمین پہ نہیں آ رہا۔ اس نے جا کے کفار سے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا کا دیکھا، میں نے ان کے درباروں کو دیکھا، ان کے حواریوں کو دیکھا، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، وہ ادب بڑا کرتے ہیں، میں نے انہیں سجدہ کرتے دیکھا، اپنی تعظیم ہے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو ادب اور احترام اصحاب محمد کا میں نے محمد کو کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا، میں نے دیکھا عجیب منظر کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، ان کے جسم پاک سے وہ جو پانی ہے جو طاہر اور مطہر ہے، عام قاعدہ فقہ کا قاعدہ یہ ہے پانی جب استعمال ہوئے اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن جسم مصطفیٰ سے جو پانی مل جائے، پہلے طاہر تھا اب مطہر ہو گیا، پہلے صرف پانی تھا اب پاکیزہ ہو گیا ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اس جیسا پانی کائنات میں بلکہ اطہر ہو گیا، اطہر ہو سکتا ہے، طاہر مطہر اور اطہر ہو گیا۔ اب پھر آگے صحابہ نے کیا کیا، صحابہ حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ وہ بچا ہوا پانی جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو کے نیچے گر رہا ہے زمین پہ نہیں آنے دے رہے، اپنی ہتھیلیوں پہ لیے جا رہے ہیں، صحابی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ، جس کو نہیں کو آپ محسوس کرتے ہوئے دوسرا صحابی لے رہا ہے، وہ صرف پانی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو جس میں مصطفیٰ علیہ السلام سے جو چیز مس ہو کے دوبارہ جدا ہوتی تھی اس میں ایسی خوشبو تھی کہ وہ جنت سے بھی بڑھ کے خوشبو میں نظر آتی ہے۔ تو یہ صحابہ نے ہمیں محبت رسول کر کے دکھائی ہے، اور اسی محبت میں ہمیں معمور رہنا چاہیے۔ جب درود و سلام پڑھیں، جیسے ابھی درود شریف کی بات ہو رہی، درود شریف پڑھیں تو اس کیفیت میں پڑھا کریں۔ بالکل، یہ بالکل صحیح کہا جی، یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے، یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا اور ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ لیتے ہیں شارٹ بریک۔